نظر عام پہ آ چکی ہے، اور اس جو کارروائی کے نتیجے میں انہوں نے 44 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے انڈسٹری کے اوپر، جو شوگر ملک انڈسٹری ہے کارٹلائزیشن کے لیے. یہ اس کی میں سمجھتا ہوں دوسری کامیابی تھی. 44 ارب روپیہ 44 بلین. اس کے اوپر حال ہی میں اس کی کلیکشن کے لیے سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے ایک سٹے آیا ہوا ہے ٹل نیکسٹ ڈیٹ. اس کو بھی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اور فیڈرل گورنمنٹ پرسو کر رہی ہے. پھر اس کے بعد کچھ کیسز FIA کو دیے گئے جس میں کارپوریٹ فراڈ اور منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، اور ایک کیس میں تو کچھ شریف لوگوں کے تو 25 ارب روپے کے جعلی اکاؤنٹس بھی، جو آپ لوگوں کو علم میں ہے ہی، وہ بھی نکلے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ملز کی ان کے اوپر جو کرمنل کارروائیاں کی گئی. پھر دوسرا، جب آپ نے دیکھا کہ بار بار اسپیکولیشن ہوتی ہے جس کو ہم سٹے بازی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے کہ مل سے اگر چینی نکلتی ہے ایک دام کی اور بازار میں جا کے وہ اس میں 20-30 روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کو ہم سٹا جو اسپیکولیشن والی پریکٹس کہتے ہیں. 2 اقدام کیے گئے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کی طرف سے. ایک تو ان تمام سٹا بازوں کے خلاف آپریشن کیا گیا. پینل ایکشن کی مد میں ان کے اوپر کیسز رجسٹر ہوئے، ان کے پورے کاروبار کو، یہ چونکہ ایلیگل پریکٹس تھی، اس کو روک دیا گیا. سیکنڈلی FBR نے ماضی کی پریکٹس جو ثبوت ان سے ملے اس تمام کارروائی سے، اور جو FIA نے شیئر کی FBR کے سے، اس کے نتیجے میں 13.8 ارب روپے کی ٹیکس لائبلٹی امپوز کی گئی سٹا بازوں کے خلاف. اور اس کے ساتھ ساتھ سٹے کے پریکٹس کو کیٹیگوریکلی ایلیگل قرار دے دیا گیا نئی لیجسلیشن سے. تو یہ بھی اس عمل کا 13.8 ارب روپے. یہ دوسری چیز اس کے اندر میں سمجھتا ہوں جو ہوئی. پھر اس کے اندر ایک بہت اہم چیز جو ہوئی ہے وہ فارمرز، کسان کی پیمنٹس. ماضی میں یہی پریکٹس رہا تھا کہ جو گورنمنٹ قیمت مقرر کرتی تھی اس قیمت پہ کبھی بھی پیسے کسان کو نہیں ملے. نہ صرف یہ ظلم تھا بلکہ یہ تھا کہ جو کم دام تھا وہ بھی اس کو 4-4 5-5 سال کی ڈیلے کے بعد دیا جاتا تھا، جبکہ قانون بھی موجود تھا. اور اس پیسے کی نہ ادائیگی کرنا جو ہے وہ تو ایک کرمنل اوفینس بنتا ہے. تو جیسے گورنمنٹ نے اپنی ول دکھائی، تمام کسانوں کے تمام واجبات جو ہیں وہ ادا ہو گئے، اور ابھی کسان جو ہے اس سے کافی خوشحال ہوا ہے. پھر جو ایک اہم چیز تھی، کیونکہ چینی کی قیمتوں کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کی پرائس فکسیشن فار دا فرسٹ ٹائم کی گئی. اس میں حکومت کو، وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو، خاص کر پنجاب حکومت کو بہت دشواری کا سامنا ہوا، کیونکہ بار بار جو مختلف مل مالکان تھے یا ان کی ایسوسیشن ہے وہ لٹیگیشن میں بھی جاتی رہی مختلف فارمولہ کے اندر، کوئی بھی نہ کوئی تکنیکی وجوہات کی بنا پہ. تو وہ ایک تسلسل کا عمل ہے، لیکن حکومت نے اپنی جو ول تھی وہ جاری رکھی اور قیمت انہوں نے مقرر کر دی ہے جو شوگر کی، اور اس کے ایک فارمولہ کے تحت قیمت مقرر کی گئی ہے. اب اس قیمت کے اوپر چینی کی سپلائی جو ہے وہ چیلنج ہے، اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے جا رہے ہیں. کل بھی پرائم منسٹر صاحب نے اس کی ایک کمیٹی کی سربراہی کی، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی، سندھ کا سرحد گورنمنٹ کی طرف سے بھی. تو اس کے اوپر کام جاری ہے. ہمیں کچھ چیزیں اس میں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو کوئرسو میئر لینے سے روکا گیا ہے انتظامیہ کو. نیکسٹ ویک شاید اس کی دوبارہ ڈیٹ ہے، لیکن جو پرائس فکس کرنا ایک بہت بڑا عمل تھا وہ بھی اٹھا لیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ قیمت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ایک اور جو ایڈمنسٹریٹو میئر بڑا امپورٹنٹ ہے جس کے ثمرات اگلے سیزن سے آپ کو نظر آنا شروع ہوں گے، وہ ہے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم. ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ایک بہت جدید نظام ہے جو FBR کی طرف سے تمام شوگر ملز کے اوپر انسٹال کیا جا رہا ہے، جو کہ جدید آلات سے، جس میں کیمراز بھی ہیں، جیسے CCTV ہوتا ہے، کہ شوگر کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ تمام کور ہوگی اینڈ ٹو اینڈ، کہ کتنی شوگر کرش ہو رہی ہے، کتنی بوریوں میں پیک ہو رہی ہے، کتنی بوریاں ہیں. وہ تمام چیز FBR کے پاس ہیڈ کوارٹر میں اور کین کمشنرز کے پاس اس کی ڈیٹا شیئرنگ ہوگی. تو ایک تو آپ کی سٹاک ٹیکنگ جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہوگی وداؤٹ ہیومن انٹریکشن، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ٹیکس کی مد میں ہے اس میں چوری کا کلا کما کیا جا سکے گا. تو یہ ایک بڑا اور حیرت کی بات ہے کہ اس کے انسٹال کرنے میں بھی
ہمیں بے شمار لٹیگیشن سے گزرنا پڑا، کیونکہ حکومت ایک اچھا کام کرنے جا رہی ہے، مختلف پارٹیاں اس میں، کبھی ایک کورٹ سے اسٹے آ جاتا، کبھی دوسرے کورٹ سے، لیکن میں داد دینا چاہوں گا جو ہمارے اٹارنی جنرل آفس ہے کہ انہوں نے ہر موقع کے اوپر جا کے اس کا بڑا بھرپور دفاع کیا حکومتی پالیسی کا، اور عدالتوں نے بھی بڑا ساتھ دیا، لیکن بار بار ایسا رکھنا ڈالا جاتا تھا جس کی وجہ سے کچھ اس میں ڈیلے ہوا. لیکن اب انشاءاللہ یہ نیکسٹ کرشنگ سیزن سے پہلے میجورٹی آف ملز کے اندر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم انسٹال ہو جائے گا. اسی طرح سے کین کی پروکیورمنٹ کو آن لائن سسٹم کیا جا رہا ہے پنجاب میں، کہ جو گنے کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے ایک تو وہ، اور دوسرا اس گنے میں سے کیا سکروز کنٹینٹ نکلتا ہے، اس کے لیے حکومت اپنی لیبز بنا رہی ہے. اور یہ لیبز بنانے کے لیے بھی کوئی حکومت الگ سے فنڈز نہیں دے رہی. گنے کی فروخت کے وقت سیس ٹیکس ہوتا ہے جو اسی پرپز کے لیے لیا جاتا ہے. ماضی میں کبھی بھی اس سیس ٹیکس کو، اس کے دو پرپز ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ روڈز بنائی جاتی ہیں جو ملوں کے ارد گرد ہوتی ہیں تاکہ کسان اپنا اجناس بہتر طریقے سے لا سکیں، اور دوسرا یہ لیبز وغیرہ اسٹیبلش کرنی ہوتی ہیں جہاں پہ اس کی کتنی اس کے اندر سکروز کنٹینٹ ہے وہ دیکھا جا سکے. تو ان لیبز کا بھی قیام کیا جا رہا ہے تاکہ صحیح معنوں میں یہ بھی پتہ چل سکے کہ اس سال گنے کی فصل میں سے کتنی چینی کس مل نے پیدا کی ہے. تو یہ وہ سارے ایڈمنسٹریٹو میئرز تھے. اگر آپ اس کو ہول سم میں دیکھیں گے تو یہ ان کے انکوائریز کمیشنز ان کے ثمرات ہیں. تو ایک تو یہ شوگر کا تھا. شوگر کے بعد آ جاتے ہیں پیٹرولیم کے اوپر. پیٹرولیم پروڈکٹ کا آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال، اب تو قیمتیں ماشاءاللہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو چکی ہیں جس کے اثرات پاکستان میں بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا تھا پچھلے سال کہ جب قیمتیں بہت کم ہو گئی تھی. تو جب قیمتیں کم ہوئی تھی تو پاکستان میں مختلف شہروں میں شارٹیج بھی ہو گئی تھی پیٹرول کی، جو کہ ایک بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ اب تو قیمتیں کم ہیں، شارٹیج کیسے ہوئی. تو اس کے اوپر بھی ایک انکوائری کمیشن فیڈرل کیبنٹ کے حکم پہ بنا، اور پھر آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر کمیشن بنانے کو کہا، بلکہ جو ٹی او آرز تھے انہوں نے ہی ڈٹرمن کیے. تو ان ٹی او آرز کی روشنی میں جو کمیشن تھا اس نے اپنی انویسٹیگیشن کی، اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جو ان کا کنکلوژن تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. وہ کنکلوژن یہ تھا کہ جو او ایم سیز ہیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، انہوں نے ہورڈنگ کی ہے، اور جو پروفٹ تھا، جو فائدہ تھا قیمتیں کم ہونے کا، وہ عوام تک نہیں پہنچنے دیا. اور یہ ایک جو حکومت کا اس کے اندر موقف تھا، یہ کرمنل ایکٹ تھا. دیکھیے، جب پہلی تو بات ہے کہ آپ کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں اب انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ منسلک ہیں. اگر قیمت زیادہ ہوگی تو آپ کی بھی پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی، لیکن جب قیمت کم ہوگی تو وہ آپ کو بھی قیمت کم ملے گی. لیکن ایک ماہ ایسا آیا جب قیمت تو کم کر دی گئی، کیونکہ قیمت تو حکومت نے کم کرنی ہے، لیکن پیٹرول سپلائی نہیں ہو سکا. تو اس کے لیے جب انکوائری کی گئی تو او ایم سیز اس کے لیے رسپانسبل تھی. جب کمیشن بنا اور کمیشن نے اپنی جو فائنڈنگز دی تو اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم تھیں. ایک تو یہ تھی کہ بہت زیادہ انلیگل پیٹرول پمپس تھے. 2000 سے زائد انلیگل پیٹرول پمپس جو تھے پورے ملک میں، ان کو بند کیا گیا اوگرا سے مل کے ایف آئی اے نے. دوسرا، او ایم سیز مختلف ممالک میں آئل مارکیٹنگ کمپنی کو، یہ بھی ان کی فائنڈنگ تھی، 8 10 7، انڈیا میں شاید 10 سے نیچے ہیں. ہمارے یہاں کو 45 سے زائد او ایم سیز ہیں. پچھلے 10-15 سالوں میں بہت زیادہ لائسنسز دیے گئے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو انلیگل پیٹرول پمپس ہیں ان کے اوپر وہ پیٹرول بکتا ہے جس کے اوپر نہ آپ کوئی ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، آپ کے کسی کھاتے میں نہیں ہے، آپ جا کے پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، آپ تو پورے پیسے دے رہے ہیں لیکن حکومت کے خزانے میں وہ پیسے جمع نہیں ہو رہے. تو اس پریکٹس کو روکا گیا، جس کا ایک سیدھا فائدہ یہاں پہ نظر آیا کہ یہ معلومات آنے کے بعد سے پی ایس او جو اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے اس کی سیل میں 36% اضافہ ہوا، اور جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو اس پریکٹس میں ملوث نہیں تھی، ان کی چونکہ جب چوری رکی تو ان کی بھی سیل میں، جیسے کہ شیل ہے، 28% ان کا اضافہ ہوا ان کی سیل میں، کیونکہ یہ جو پیٹرول رکا. اب دوسرا حصہ تھا کہ لائبلٹی ڈٹرمن کرنا کہ کس نے کیا کیا. تو 2 طریقے سے وہ ڈٹرمن کی گئی. ایک تو یہ تھا کہ جب قیمت کم تھی تو جو تیل خریدا ہوا تھا، جن ویسلز میں تیل آتا تھا، ان کو برتھنگ نہیں کی گئی. جس دور میں 20 دن 25 دن جب وہ کم تھا تو وہ ویسلز 2 تھی، ایک پلوٹس اور ایک ٹام آسٹرڈ، ان کی برتھنگ نہیں کی گئی. تو وہ جو سستا تیل تھا وہ
ڈاک ہو کے عوام تک نہیں پہنچ سکا، جس کی وجہ سے، اور یہ سراسر ان کی اس کے اندر کرمنالٹی تھی، تو اس میں 3.5 ارب روپے کا نقصان ہوا، اور وہ 3.5 ارب روپیہ ڈٹرمن کر کے ان تمام کمپنیوں سے اب وصول کیا جا رہا ہے جن کی لائبلٹی تھی۔ دوسرا جو اہم تھا، جو شارٹ سپلائی تھی، کہ پیٹرول پمپس کو اس میں صاف دیکھا گیا کہ پیٹرول پمپس کو جو دکھایا گیا اپنے لیجرز میں، کیونکہ دیکھیں جب آپ انکوائری کرتے ہیں تو میں اگر ایک او ایم سی ہوں اور میں دکھا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو 1000 لیٹر تیل دیا ہے، لیکن جب ہم نے جا کے چیک کیا ان تمام پیٹرول پمپس کو جو ان کے اپنے لیجرز کے مطابق جن کو یہ وصولی ہوئی تھی، تو ان کے پاس وہ 1000 نہیں 500 لیٹر مثال کے طور پہ تیل پہنچا ہوا تھا، تو سیدھا فجنگ کی گئی 500 لیٹر کی۔ تو یہ تمام ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا اور او ایم سی وائز رسپانسبلٹی ڈٹرمن کی، اور 5.5 ارب روپے کی لائبلٹی نکالی گئی ہے۔ اس کے اوپر بھی پہلے ہی فیڈرل کیبنٹ جو تھی وہ گو ہیڈ دے چکی ہے ایف آئی اے کو کہ جو بھی کرمنل کارروائی ہے، ایف آئی آرز ہیں، اریسٹ ہیں، جو ان کے باقی معاملات ہیں ریکوری کے لیے وہ کیے جائیں، اور اوگرا کو بھی اس معاملے میں انسٹرکشنز جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ بھی ریکوری کے ساتھ ساتھ اس پریکٹس کو دوبارہ نہ ہونے دیا جائے، اور جو ان کے لاز میں بھی اگر کچھ لکوناز ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا سا ایمبیگوٹی تھی، ایریا کلیئر نہیں تھا کہ جو سٹوریج ہے 20 دن کی، وہ ایکچولی اس کو مانیٹر کرنا کس کی رسپانسبلٹی ہے، کیا منسٹری کی ہے یا اوگرا کی ہے، تو اس کے اوپر بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ لیکن ریکوری کی مد میں 3.5 ارب روپیہ ہولڈنگ میں جو ویسلز کی برتھنگ ٹائم پہ نہیں ہو سکی، اور 5.5 ارب روپیہ جو شارٹ سپلائی آف فیول ہوئی پیٹرول سٹیشنز کو، اس کی مد میں نہیں ہو سکی۔ تو یہ جو دوسرا ایک اہم تھی انکوائری، اس میں سے یہ تھا۔ تیسری تھی براڈ شیٹ کی انکوائری۔ براڈ شیٹ کی انکوائری میں جسٹس عظمت شیخ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا گیا تھا جس نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ براڈ شیٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فارن کمپنی تھی جو مشرف دور میں انگیج کی گئی تھی، جو مختلف آف شور یا اوورسیز پیسہ لوٹ کے گئے تھے، ان سے ریکوری کے لیے اس میں کام تو کچھ نہیں ہو سکا، لیکن اس میں ہمیں کوئی $40 ملین سے زائد ان کو جرمانے کی مد میں دینا پڑا۔ جو کمیشن کی رپورٹ تھی اس کے مطابق کچھ لوگوں کے اوپر تو انہوں نے ڈائریکٹ رسپانسبلٹی لگائی جنہوں نے جب یہ ایگریمنٹ ہوا تھا اس وقت نیگلیجنس دکھائی تھی۔ دوسرا اس کا حصہ یہ تھا کہ جو انکوائری کی رپورٹ تھی اس نے یہ ہائی لائٹ کیا کہ جو 2009 جب یہ براڈ شیٹ کی طرف سے پہلا وہ وصول ہوا نوٹس فار آربیٹریشن، اس وقت سے لے کے 2015 تک جب تک وہ خط و خطابت ہوتی رہی، اور 2016 سے لے کے 2018 تک جب آربیٹریشن کی پروسیڈنگز باقاعدہ طور پہ لندن میں چلی، اس تمام دور کے اندر کمیشن کا یہ ماننا تھا